اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام، آج کی ایک اور بہترین اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو انسان کو علاج کی حاجت نہیں رہتی، یعنی اسے کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، نہ وہ بیمار ہوتا ہے اور نہ اسے کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث ہے کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعلیم کردہ، ان کا بتایا ہوا ایک ایسا بہترین نسخہ لے کر آپ تمام مومنین کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں، جو یقیناً ہم سب کے اگر اس پہ عمل کریں تو ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوں، ہماری صحت خراب نہ ہو اور نہ ہمیں ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہو۔ علاج سے بے نیاز کرنے والی چیز جو امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے یہ وصیت کی کہ اے حسن، اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو وہ علاج سے بے نیاز ہو جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بابا فرمائیے وہ کیا چیز ہے کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو اسے کبھی بھی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز جو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھوک ہو اس وقت کھانا کھاؤ، یعنی بھوک ہو تو پھر کھانا کھاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ہم اور کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معدہ ابھی پہلے کھانے کو ہضم نہیں کر پایا ہوتا کہ مزید اس پہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے انسان کی صحت کیا ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بھوک ہو تو پھر انسان کو کھانا کھانا چاہیے۔ اگر بھوک نہ ہو تو اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کھانا جو ہے اس کو دوبارہ نہیں کھانا چاہیے۔ بھوک ہو تو پھر کھانا کھائے۔ اگر آپ کا معدہ بھرا ہوا ہے اور کھانے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، آپ کی باڈی آپ سے کھانے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، تو آپ کھانا مت کھائیے۔ اگر آپ کھائیں گے تو پھر یقیناً آپ بیمار ہوں گے۔ جب آپ کی باڈی آپ سے کھانا مانگے، کھانے کی ڈیمانڈ کرے، معدہ خالی ہو، آپ کو بھوک محسوس ہو، اس کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ امیر المؤمنین نے دوسرا نقطہ کیا دیا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کھانا آپ کھا رہے ہوں، ابھی بھوک ہو تو اپنا ہاتھ کھانے سے اٹھا لو، یعنی ابھی فل پیٹ نہ بھرا ہو، یعنی پیٹ بھر کے کھانا یہ بھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے کہ ابھی تھوڑی بھوک ہو تو کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، بس کر دو۔ ابھی بھوک ہو تو اپنے کھانے کو چھوڑ دو، وہیں پہ پیٹ بھر کے کھانا، اس سے بھی انسان کی صحت خراب ہوتی ہے اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کی جانب۔ تیسری چیز امیر المؤمنین نے ارشاد فرمائی کہ کھانا جب بھی کھاؤ خوب چبا کر کھاؤ، کھانے کو خوب چباؤ۔ جب آپ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا کر کھائیں گے تو آپ کا معدہ اسے ایکسیپٹ کرے گا اور وہ کھانا آپ کی باڈی کے لیے زیادہ مؤثر ہوگا۔ ہم جلدی میں کھانا کھاتے ہیں، صحیح چباتے نہیں ہیں اور معدے میں جا کے وہ ہمارے لیے معدے کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہضم مشکل سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں اور انسان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب کھانا کھائے تو وہ خوب چبا کر کھانا کھائے۔ اب آتے ہیں چوتھی چیز کی جانب۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سونے لگو تو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو استعمال کرو، یعنی واش روم کر کے آپ پھر سوئیں۔ سونے سے پہلے واش روم کا استعمال کر کے، بیت الخلاء کا استعمال کر کے اس کے بعد سوئیں۔ یہ وہ تھیں چار چیزیں جو امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرے گا تو وہ اسے علاج سے بے نیاز کر دے گا، یعنی وہ اسے علاج کی حاجت پیش نہیں آئے گی، اسے ڈاکٹر اور حکیم کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تندرست اور توانا رہے گا۔ پروردگار ہم سب کو ہر قسم کی موذی امراض سے محفوظ فرمائے اور معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے
نقش قدم پر، ان کے تعلیم کردہ چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔